او میرے بندے جب بھی تو مجھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ مجھے معاف فرما، میں معاف کر دوں گا، یہ بھی نہیں سوچوں گا تجھے کیوں معاف کر دیا۔ پہلا قانون۔ دوسرا قانون اللہ کا، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ جمع کرتے کرتے زمین سے آسمان کو چھونے کے برابر بھی ہو جائیں، ثم استغفرتنی، اس کے بعد بھی اگر تم مجھ سے توبہ کریں گا، لغفرت لک، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دوسرا قانون۔ تیسرا قانون، وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے گناہ بھی لے کر قیامت کے دن میرے سے ملاقات کر لے، زمین بھر کے گناہ کر کے بھی میرے سے ملاقات کر لے، لا اشرک بی شیئا، شرط یہ ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرے رہنا، شرک سے پاک رہنا۔ اللہ بولتا لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مغفرہ، ہر قسم کی مغفرتیں لے کر قیامت کے دن میں تجھ سے ملوں گا، بولتا اللہ۔ اور کیا ہونا جی، کتنا غفور رحیم جی اللہ کے نیک بندے اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا کرتے، اللہ پر یقین نہیں رکھنے والے غیران کے پاس جاتے۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ اللہ مثال پیش کر رہا قرآن میں، یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب بیمار ہو گیا، اس کے بدن میں بیماری پھیل گئی، کئی سال تک بیمار تھا ایوب، بادشاہ تھا، نوکر چاکر تھے، غلام تھے، سب کچھ تھے۔ شیطان نے کہا اللہ تو دیا کا تو تیرا شکریہ ادا کر رہا، تو چھین کے دیکھ تیرا شکریہ کہیں کا ادا کریں گا، میں نے زلزلے سے سارے کا سارا نظام برباد کر دیا، ایوب کے پاس سب چھین گیا، پھر بھی وہ میری عبادت نہیں چھوڑا، میرا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ آخر کار جب بدن میں بیماری پھیلی، ان کی بیوی رحمت ان کے ساتھ تھی، اور وہ کہتی تھی میرے شوہر آپ دعا کیجئے، نہیں 70 پر 5 سال اللہ صحت دیا، آج 24 سال سے بیمار ہوں، اللہ 70 پر 5 سال بیمار رکھا تو بھی دعا نہیں کروں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ جب ان کی زبان ذکر کرنے والی زبان بیماری سے دوچار ہو گئی، دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے اب تکلیف ہو رہی، مجھے رحم فرما، اللہ تو بہترین رحم کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر کے اللہ پتھر سے پانی نکال کے جھرنے سے نہلا کر ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کر کے دعا کریں گا میں تمام پریشانیاں دور کر دوں گا۔ دوسری سورہ انبیاء 83 نمبر آیت، سورہ انبیاء 87 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو میرے بندے یونس کو، جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، اللہ میں نے ظلم کر لیا، اللہ تو رحم کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے ہمارے بندے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں معاف کر دیا اور ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ سورہ شعراء کی اللہ تعالیٰ 104 نمبر آیت میں بولتا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ مانگتا، قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتا، کبھی باہر نہ نکلتا۔ قرآن کی آیت بول رہی ہے میرا بندہ یونس مصیبت میں مجھے یاد کیا، میں نے اسے آر پار کر دیا، اسے مصیبت سے بچا لیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89، اللہ کہتا ہے یاد کرو میرے بندے زکریا کو، 96 سال کا بوڑھا ہو گیا، اس کی بیوی بوڑھی بانجھ ہو گئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی لا تذرنی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ بہترین وراثت دے، تو بہترین اولاد دینے والا، اللہ میں بے اولاد ہو گیا ہوں۔ میرے بندے زکریا نے جب دعا کی اللہ بولتا ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، ہم نے اس کی مصیبت دور کیا، جیسے میرے بندے ایوب، یونس، ابراہیم، زکریا مجھ سے دعائیں کیے، میں نے ان کی پریشانیاں دور کیا۔ اے میرے مومن و متقی بندو، میری بندیوں، تم بھی اپنی مصیبت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، اللہ دور کرے گا۔ لیکن یاد رکھو کتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔